equipped کرنا پڑے گا. equipped تو پورے ہیں, will بھی ہے, ہم نے تب will ہے, equipped ہے, جرت تھی, ہمت تھی, تبھی تو ہم نے جو ہے وہ اس پورے آپریشن کو کر لیا اور کوشش کی کہ کم سے کم جانوں کا ضیاع ہو. لیکن کہیں نہ کہیں لوپ ہولز تو ہے نا, کہیں نہ کہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے تو ایسے شر پسند عناصر موجود ہے نا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ الحمدللہ آپریشن کمپلیٹ ہوا اور ہماری فوج نے بڑے پروفیشنل انداز میں اس سارے معاملے کو ڈیل کیا. لیکن بات خالی اتنی نہیں رہتی. آج ابھی آپ نے مجھے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا وہ سنا رہے تھے رٹو طوطا, وہ ایک ہی طرح کی بات ہمیں پچھلے کئی عرصے سے کہے جا رہے ہیں, ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے. بھائی تمہاری حکومت ہے, تم نے کیا کیا؟ جب یہ کوئی ایک گروپ کا کام نہیں ہے, یہ وہاں پہ مقامی گروپ بھی تھے جو سارا کچھ, تو یہ جب کچھ ہو رہا تھا تو تم سوئے ہوئے تھے. تمہاری حکومت ہے, بتاؤ نا چاہیے, تمہاری ذمہ داری تھی نا. جی. تو یہ جب اتنا بڑا سانحہ, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ سانحہ میں اسے پاکستان کا 9/11 قرار دیتا ہوں. یہ پاکستان کا 9/11 ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں امریکہ کی طرح ریئیکٹ کرنا ہوگا. امریکہ نے ایف اینڈ بٹ سے نکل کے ایک بات طے کی تھی کہ یا کوئی ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ نہیں ہے, درمیانی رستے نہیں چھوڑے تھے. ہمیں بھی اس جگہ پہ کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن ہمارا اگر مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ اتنے ہینیس کرائم اور اتنے گنجلک مسائل میں ہمارا وزیر داخلہ کہ ایک ایس ایچ او کافی ہے. لوگ اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ ایس ایچ او کتنے جنہیں یہ حل کرنا تھا معاملہ, جا کے آپ کی سنجیدگی کا اندازہ کر لیں نا آپ. بھائی یہ کتنا ڈیپ روٹیڈ مسئلہ ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ اسے اتنا لائٹ لے رہے کہ ایس ایچ او ایک ایس ایچ او کی مارے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ صاحب کنٹرول کرنے کے لیے چھاپے مارے, وہ کہہ رہے ہیں. اب میں نہیں ابھی ادھر جا رہا, آپ کی مہربانی مجھے اس طرف رہنے دیں. تو آپ کو اسے سنجیدگی سے لینا پڑے گا. اچھا, یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہ جی بڑے لائٹلی ایک ایس ایچ او نہیں مارے. بھائی انڈیا, اب یورپ, کچھ ہمارے برادر ممالک, کچھ ہمارے اندر کے لوگ, یہ سب وہاں پہ نیکسس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے طاقتور ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ انہوں نے کیا. اور یہ اس میں آپ کو ایک اور بتاؤں, ایک ڈبہ تھا جس میں اسٹیٹ بینک کا ڈبہ تھا. اب اس میں کیا تھا آپ اندازہ کریں کہ کتنا سینسٹیو بات ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے, بلوچستان حکومت نہیں سمجھ پا رہی, تو میں تو ایک دن سے, پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک عوام کی حکومت نہیں بیٹھتی نا کہیں پہ, جب آپ ایسے پیرا ٹروپر لا کے بٹھا دیں گے, یہی وزیر داخلہ ہوتے ہیں, سرفراز بگٹی صاحب یہی وزیر اعلیٰ ہو جاتے ہیں, تو کیا وہاں پہ قیادت عام آدمی کی ختم ہو گئی ہے؟ ہم آج اگر یہ کہیں کہ جی یوں ہے وہ ہے, تو نوابوں کو جتنا پیسہ حکومت پاکستان نے دیا ہے ماضی میں, کیوں نہیں اس کا کوئی آڈٹ کرتا کہ وہ پیسے عوام پہ کیوں نہیں خرچ ہوئے؟ اگر وہاں نوجوانوں میں احساس محرومی ہے اور اس احساس محرومی کو کچھ کیش کرانے لوگ ختم کرنا ہے, انہوں نے ختم کرنا ہے. اب کیا آرمی والے جا کے احساس محرومی کو ختم کریں گے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ریاست کا مطلب ہے کہ ریاست کے سارے کمپوننٹ. اور یہ میں بس ایک بات میری یہ سن لیجئے گا, دیکھیے محترمہ, کہ میڈیا کو بھی اس وقت تمام تعصبات سے باہر نکل کے ایک قوم کے طور پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے. میں ابھی ایک پروگرام میں تھا, میں نے وہاں کہا, میں یہاں دوبارہ دہراتا ہوں کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہو جو سوشل میڈیا میں ہمارے پاک فوج اور اداروں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان کے اوپر, ٹھیک ہے, اور میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ان پہ لعنت ہو. لیکن اس کے پیچھے چھپ کے اگر یہ وزیر کل سے لگے ہوئے سارے, وزیر دفاع, وزیر اطلاعات, فلاں فلاں فلاں, وہ جی پی ٹی آئی, بھائی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں آپ. آپ بتائیں آپ کی ذمہ داریاں کیا تھی, آپ نے کیا کی؟ 3 وزیر داخلہ رکھے ہیں آپ نے. نہیں, پی ٹی آئی کیا, عمر ایوب نے کہا ہے, پی ٹی آئی کے بہاف پہ انہوں نے کنڈیم کیا, انہوں نے کہا بالکل غلط ہے اور ہم کھڑے ہیں. انہوں نے کہا ہم اس وقت اس موضوع پہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. 3 وزارت داخلہ میں لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, مشیر علیحدہ ہیں, وزیر علیحدہ ہے, وزیر مملکت علیحدہ ہے, تو آپ 3 وزیر داخلہ ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ابھی تک اس معاملے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں.